السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی محمد جی بی پاک ٹی وی کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں سابقہ وزیر بلدیات ڈاکٹر محمد اقبال۔ ناظرین، 2 ماہ قبل گلگت بلتستان کے انتخابات میں جی بی کے عوام نے بھرپور حصہ لیا اور انہوں نے مرکزی سیاسی قیادت کے دعوے اور وعدے بھی سنے۔ انہوں نے جی بی کے عوام سے وعدہ کیا کہ ہم انتخابات ختم ہوتے ہوئے جی بی کے عوام کو عبوری آئینی حقوق کا خوشخبری سننے کو ملے گا، اور انتخابات پرامن طریقے سے گزر گئے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے، ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی، اور جی بی کے عوام نے تحریک انصاف عمران خان کی قیادت پر پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ہم ان سے پوچھیں گے یہ رکاوٹ کہاں پر ہے، یہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں، اور اپوزیشن گلگت بلتستان کی اسمبلی میں حکومت کے ساتھ کہاں تک ساتھ دے رہے۔ آئیں جی سر، یہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے آئینی حقوق کے حوالے سے سوال کیا ہے، یہ ہمارا 72 سالوں کا پرانا مسئلہ ہے، اور ہمارے 80% لوگ گلگت بلتستان کے یہی چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو فوری طور پر پاکستان کا حصہ بنایا جائے، 5واں صوبہ بنایا جائے، قومی اسمبلی میں ہمیں نمائندگی دی جائے، سینٹ میں نمائندگی دی جائے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں، دیکھیں، پاکستان کے اندر جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے اس کو ظاہر ہے گورنمنٹ بچانے کے لیے جو اسمبلی کے ممبران ہیں، قومی اسمبلی میں ممبران جو ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ایک بھی قومی اسمبلی کا ممبر ہو تو یہاں جو حکمران بیٹھے ہیں ان کے لیے آپ کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ اس وقت اہمیت نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ جب وہ آتے ہیں الیکشن میں، وہاں کے وعدے تو کرتے ہیں، ہر کوئی کرتا ہے، لیکن بعد میں بھول جاتے ہیں، ملاقات تک نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، وہاں سے کوئی پارٹی کا یا دوسرا آ جائے تو سوائے وزیر اعلیٰ کے کوئی بھی یہاں کے وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے۔ پچھلی گورنمنٹ میں بھی یہی ہوتا تھا، اب بھی یہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے اس علاقے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اہمیت ہوتی تو یہ ان کو بلاتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل کو حل کرتے۔ آئینی حقوق کا مسئلہ جو ہے وہ 72 سالوں سے اٹکا ہوا ہے، اس کو حل کر لیتے، لیکن ابھی تک حل نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ ان کی انٹرسٹ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے ابھی یہ سی پیک کی وجہ سے کچھ امیدیں پیدا ہو گئی ہیں کہ اس کے پیچھے ہماری جو پاک فوج ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ علاقہ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بن جائے۔ تو یہ جو وعدے ہوئے تھے، وعدے تو ظاہر کرتے ہیں، ہر گورنمنٹ پارٹی کرتی ہے، پچھلی دفعہ بھی ہوتا تھا، اس سے پچھلے بھی ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ آج تک کسی نے اس کے اوپر اتنا بڑا بولڈ سٹیپ، اس کو کہتے ہیں بولڈ سٹیپ لینا، یہ سیاستدانوں کی اتنی جرات نہیں ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ابھی جو اس وقت جو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، وہ اس لیے کہ ہمیں ایک تو یہ سی پیک کو ہم نے قانونی شکل دینا ہے، دوسرا یہ کہ ہماری پاک فوج جو ہے اس کو اہمیت دے رہی ہے اور اس کی بیکنگ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے امید ہے یہ جو آئینی حقوق کا مسئلہ ہے یا آئینی شعبے کے بارے میں جو گفت و شنید ہو رہی ہے یا اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے عبوری آئینی شعبے کے حوالے سے، یہ ظاہر ہے گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہو رہے تھے اس دوران انہوں نے وعدے تو کیے، اس سے پہلے تقریباً یہ کام ہو رہا تھا، لیکن سیاسی پارٹیوں نے بدقسمتی سے انہوں نے یہ کہا کہ شاید اگر یہ ہو گیا تو پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، تو اس کو آپ الیکشن کے بعد کر لیں۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا الیکشن کے بعد کریں گے، الیکشن گزر گئے، ٹھیک ہے نا؟ الیکشن میں ظاہر ہے لوگوں نے ووٹ تو دے دیا پی ٹی آئی کو، کیونکہ وفاق میں ان کی حکومت تھی تو ان کو ووٹ دے دیا، وہ جیت گئے، لیکن ابھی اس کا کوئی آگے پیچھے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ جب میں پوچھتا ہوں لوگوں سے تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر کے انتخابات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ
یہ جو آئینی حقوق کا مسئلہ ہے یہ گلگت بلتستان کے لیے ہی اتنا اہم نہیں ہے، بلکہ آزاد کشمیر کے لیے بھی، وہاں بھی الیکشن کے دوران یہ ٹاپک جو ہے یہ زیر بحث آتا ہے. اس کے اوپر لوگ سیاست کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان ہمارا ہے، ہمارا حصہ ہے، فلانا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ظاہر ہے ہم جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں، ہمیں پاکستان میں شامل کرو، وہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا حصہ ہے، ہمارے کشمیر میں شامل کرو، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اس طرح کی باتیں. تو اس لیے مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کشمیر کا جب الیکشن ہوگا آزاد کشمیر کا، اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر پیش رفت ہوگی اور انشاءاللہ یہ صوبہ. یہ گلگت بلتستان کی اسمبلی میں آپ ساتھ دے رہے ہیں سر؟ میں اسمبلی میں نہیں ہوں اس وقت، ٹھیک ہے نا، میں اسمبلی میں نہیں ہوں، لیکن اس سے پہلے جب میں اسمبلی میں تھا اس وقت میں نے سب سے زیادہ اس کے اوپر اسٹرگل کیا ہے، کام کیا ہے. اور اب بھی میں حالانکہ اسمبلی میں نہیں ہوں، لیکن میں باہر یہاں جب بھی کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے یا کوئی ریلی وغیرہ ہوتی ہے صوبے کے حق میں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہر گلگت بلتستان کے باشندے کا فرض ہے کہ وہ آئینی حقوق کے لیے آگے بڑھ کے، بے شک وہ ممبر ہے، نان ممبر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سب کو آگے بڑھ کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اسی کے علاوہ جو ہے نا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، پاکستان کے لیے بھی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے ان کو اس کے اوپر فوری طور پر عمل کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھا ڈاکٹر اقبال صاحب، سابقہ وزیر بلدیات مسلم لیگ. تو ہم آپ کو پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. جب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.